الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ما سبق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی گئی۔ آج سے انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی بحث شروع ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ میں حمد کے تحت سب سے پہلے حمد کی تعریف کی ہے اور پھر اس کے مقابلے میں مدح و شکر کی تعریف کی ہے، اور پھر ان دونوں کے درمیان نسبت کا بیان ہوا ہے۔ پھر حمد کے متعلق دیگر باتوں کی بحث کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے حمد کی تعریف کی کہ حمد وہ اختیاری خوبی پر تعریف کرنا ہے، نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے۔ اور مدح کہتے ہیں اختیاری یعنی خوبی پر تعریف کرنا ہے، خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری، مطلقاً خوبی پر تعریف کرنا ہے، مطلقاً خوبی پر تعریف کرنا ہے، اختیاری ہو یا غیر اختیاری۔ تو اس اعتبار سے حمد و مدح کے درمیان عام اخص مطلق کی نسبت ہوگی کہ مدح جو ہے یہ عام ہے اور حمد اخص ہے۔ حمد اخص ہے کہ مدح غیر اختیاری خوبی پر بھی کی جانے والی تعریف کو مدح کہتے ہیں، مگر اس کو حمد نہیں کہتے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، جیسے میں نے کہا حمدت زیدن علی علمہ و کرمہ، تو علم اور کرم، علم اور سخاوت دونوں کے دونوں اختیاری خوبیاں ہیں کہ کسب کرنے سے یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اپنے اختیار سے کسب کرنے سے یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں کے دونوں اختیاری خوبیاں ہیں، لہٰذا اس کو کیا بولیں گے؟ حمد بھی بولیں گے اور مدح بھی بولیں گے۔ حمد بھی بولیں گے یعنی زید کی تعریف کرنا کس پر؟ اس کے علم اور سخاوت پر، یہ کیا حمد بھی اور مدح بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر دونوں میں فرق اتنا ہے کہ علم پر تعریف کرنا یہ کسی نعمت کے بدلے نہیں ہے، اور سخاوت پر تعریف کرنا نعمت کے بدلے۔ سخاوت پر تعریف کرنا نعمت کے بدلے اور علم پر تعریف کرنا کسی نعمت کے بدلے نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مدحت اللؤلؤ علی بہائہ، میں نے موتی کی تعریف کی اس کی رونق پر، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مدح تو ہے مگر حمد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موتی کی رونق یہ غیر اختیاری خوبی ہے، تو غیر اختیاری خوبی پر تعریف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مدح تو کہتے ہیں، لیکن اس کو حمد نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے۔ الحمد هو الثناء علی الجمیل الاختیاری، حمد وہ تعریف کرنا ہے اختیاری خوبی پر، من نعمت او غیرہا، نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت پر۔ والمدح هو الثناء علی الجمیل مطلقا، اور مدح وہ تعریف کرنا ہے خوبی پر، مطلقاً خوبی پر، اختیاری ہو یا غیر اختیاری۔ تقولو، مثال سے وضاحت کرتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہو حمدت زیدن علی علمہ و کرمہ، آپ کہتے ہو میں نے زید کی تعریف کی اس کے علم و سخاوت پر، علم و سخاوت پر، یعنی آپ جس طرح حمدت زیدن علی علمہ و کرمہ کہتے ہو، اسی طرح مدحت زیدن علی علمہ و کرمہ کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ ولا تقولوا حمدتہ علی حسنہ، لیکن آپ نہیں کہتے ہو میں نے زید کی تعریف کی، اس کی تعریف کی، یعنی زید کی تعریف کی اس کے حسن پر، اس کی خوبصورتی پر، بل مدحتہ، بلکہ کیا کہتے ہو میں نے اس کی مدح کی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ حسن جو ہے نا غیر اختیاری خوبی ہے۔ کیا ہے؟ خوبصورتی
انسان کی پیدائشی صفت ہوتی ہے، اللہ پاک کے محض عطا کرنے سے یہ خوبی ملتی ہے، انسان کے کسب کا اس میں کوئی دخل نہیں رہتا۔ بات میں آ رہی، کوئی گورا پیدا ہوا، کوئی خوبصورت پیدا ہوا، تو یہ کہ اللہ پاک کی محض عطا سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں انسان کے کسب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اچھا، یہاں حمد کی تعریف پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حمد کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کی صفات ذاتیہ پر تعریف کرنا یہ بھی حمد ہے، مگر یہ تعریف اس کو شامل نہیں ہے، کیونکہ حمد کی تعریف میں اختیاری خوبی کی قید ہے، حالانکہ اللہ پاک کی صفات ذاتیہ جو ہے یہ اختیاری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اختیاری خوبی جو ہوگی وہ حادث ہوگی، اختیار کے بعد وجود میں آئیں گی، اور اللہ پاک کی صفات ذاتیہ کیا ہیں؟ یہ سب کے سب قدیم ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو اختیاری نہیں کہا جا سکتا، اختیاری نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا یہ تعریف کیا ہوئی؟ اللہ پاک کے صفات ذاتیہ پر تعریف کرنے کو حمد کی یہ تعریف شامل نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تعریف ان کو یعنی اللہ پاک کی صفات ذاتیہ پر تعریف کرنے کو مدح حمد سے نکال دیتی ہے۔ تو اس کے جوابات، دو جوابات دیے گئے ہیں، ایک ہے کہ یہاں پر اختیاری خوبی سے مراد یہ ہے کہ محمود فاعل مختار ہو، محمود فاعل مختار ہو، محمود فاعل مختار ہو۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر اللہ پاک فاعل مختار ہے، یعنی محمود فاعل مختار ہو، جس خاص وصف پر تعریف کی جا رہی ہے اس کا اختیاری ہونا، خاص اس وصف کا اختیاری ہونا ضروری ہے۔ بات میں آ رہی، محمود فاعل مختار، بات میں آ رہی، لہٰذا کیا ہوگا؟ یہ تعریف اللہ پاک کے صفات کمالیہ ذاتیہ پر تعریف کرنے کو بھی شامل ہوگی، کیونکہ اللہ پاک کیا فاعل مختار ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اختیاری خوبی سے مراد یہ ہے کہ غیر سے کسب شدہ اور حاصل شدہ نہ ہو، غیر سے کسب کردہ اور حاصل شدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ جس کی تعریف کی جا رہی وہ اپنے اس وصف میں مستقل ہو، بس معنی مستقل ہو، کسی دوسرے سے حاصل کردہ نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک کے اپنے صفات مستقل ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ حمد کی یہ تعریف اس کو بھی شامل ہوگی۔ اچھا، آگے ایک بحث کی بات کی جاتی ہے، وقیل ہما اخوان، اور کہا گیا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں مترادف ہیں۔ کیا یہ دونوں کے دونوں مترادف ہیں؟ اچھا، لیکن اس کو زمخشری نے کشاف میں کہا ہے، لیکن استعمال یہی ہے کہ مدح جو ہے عام ہے اور حمد اخص ہے۔ حمد کیا ہے؟ اخص ہے۔ تو اس پر بعض لوگوں نے کشاف کی طرف سے جواب دیا، زمخشری کی طرف سے جواب دیا اور کہا کہ ان کی مراد دونوں کے دونوں مترادف ہونے سے اشتقاق کبیر میں شریک ہونا ہے، یعنی مطلب ہے کہ اشتقاق کبیر دونوں کو شامل ہے، اشتقاق کبیر دونوں کو شامل ہے۔ اشتقاق کبیر اس کو کہتے ہیں کہ حروف مادہ میں دونوں کلمات یا کئی کلمات جو نا آپس میں کیا ہو؟ شریک ہو، لیکن ترتیب الگ الگ ہو اور حروف مادہ میں شریک ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشتقاق کبیر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں حمد اور مدح حروف اصلیہ دونوں کے جو ہے ایک ہی ہیں، ہاں البتہ ترتیب میں فرق ہے، ترتیب میں کیا ہے؟ فرق ہے، بات میں آ رہی۔ تو اخوان ہونے سے مراد کیا؟ اشتقاق کبیر دونوں کو شامل ہو، یعنی دونوں کے دونوں اشتقاق کبیر میں شریک ہے، یہ مراد ہے اخوان ہونے کا، کہ دونوں کے دونوں اخوان ہیں، دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے متشابہ ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ اشتقاق کبیر میں شریک ہے. مگر فائق نامی لغت کی کتاب میں انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ کشاف کی کتاب ہے، زمخشری کی کتاب ہے، انہوں نے جو لکھا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زمخشری کے نزدیک مختار یہی ہے کہ دونوں کے دونوں مترادف ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے فائق نامی کتاب میں کہ الحمد هو المدح والثناء علی الجمیل، کہ حمد و مدح ہی ہے، اور یہ کیا ہے، تعریف کرنا ہے خوبی پر. تو حمد کو مدح ہی کہا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حمد و مدح دونوں کے دونوں کیا مترادف ہے. تو ان کے بارے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ذکر مختار یہی ہے. اچھا، وَالشُّكْرُ فِي مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ قَوْلًا وَعَمَلًا وَاعْتِقَادًا، شکر کی تعریف کریں کہ شکر کہتے ہیں نعمت کے مقابلے میں تعریف کرنا، زبان سے ہو، قولاً ہو، وعملاً اعضاء کے ذریعے سے ہو، و عمل کے ذریعے سے ہو، اعضاء کے ذریعے سے ہو، ظاہری اعضاء کے ذریعے سے ہو، و اعتقاداً اور اعتقاد اور قلب کے ذریعے سے ہو. ٹھیک ہے، اس کو کیا بولیں گے، شکر بولیں گے. اچھا، اس پر استشہاد پیش کیا کہ شکر کا اطلاق تینوں چیزوں پر ہوتا ہے، یعنی حمد و مدح صرف اور صرف کس سے ہوتے ہیں، زبان سے ہی کیے جاتے ہیں. اگرچہ یہاں پر زبان کی قید نہیں ہے، مگر مشہور ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا ہے. اصل میں کیا ہے، الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، اسی طرح ہو المدح هو الثناء باللسان علی الجمیل مطلقاً، اس طرح ہے. تو حمد و مدح میں کیا ہے، زبان کی قید، زبان سے کی جانے والی تعریف ہی کو کیا بولیں گے، حمد یا مدح بولیں گے. بات میں آ رہی ہے. لیکن شکر صرف زبان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، بلکہ زبان ہو، قلب ہو، اعضاء کے ذریعے سے کیا جائے، ان سب کو کیا بولتے ہیں، شکر کہتے ہیں. تو اس پر دلیل پیش کی، استعمال عرب سے استشہاد پیش کیا. قالا افادتکم النعماء منی ثلاثتاً یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ، آپ لوگوں کو میری طرف سے، آپ لوگوں کو نعمتوں نے، آپ لوگوں کو نعمتوں نے، احسانات نے میری طرف سے تین چیزوں کا فائدہ پہنچایا، میرے ہاتھ، میری زبان، میرے چھپا ہوا دل. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو میرے اوپر انعامات و احسانات کیے، اس کی وجہ سے تین چیزیں آپ سب کو ملی. ایک یہ کہ میرے ہاتھ آپ سے برائیوں کو دور کرنے اور آپ کی معاونت کے لیے، آپ کی اعانت کے لیے کیا وقف ہے. دوسرا یہ کہ میری زبان آپ کی محاسن کو بیان کرنے کے لیے وقف ہے. اور تیسری ہے کہ آپ کے حسن اعتقاد کے لیے میرے دل آپ سب کے لیے وقف ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے، شاعر نے نعمتوں کے بدلے جو تعریف کی منعم کی، وہ تین چیزوں کے ذریعے سے، نعمتوں کے مقابلے میں تین چیزوں کو ذکر کیا کہ آپ کے نعمتوں کے مقابلے میں آپ کو تین چیزیں ملی. ٹھیک ہے، ہاتھ بھی، زبان بھی اور دل بھی. ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ، زبان، دل، ٹھیک ہے، یہ نعمتوں کے بدلے ملنا، یعنی ہاتھ، زبان، دل سے جو ہے نا کسی کی تعریف کرنا، کسی کی نعمت کے بدلے تعریف کرنا، یہ جو ہے نا اس کو حمد نہیں کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حمد میں تو زبان کی قید ہے. اسی طرح اس کو جو ہے نا مدح بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس سے بھی زبان کی قید ہے. تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ شاعر نے اس شعر کے ذریعے سے حمد بھی نہیں کی ہے، نہ مدح کی ہے، شکر ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی تیسری چیز یہی متعین ہے، چوتھی کوئی چیز ہے نہیں. تو دو چیزیں آگے پہلے کی تو ہو نہیں سکتی ہیں. تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ اس سے کیا ہے، شکر ادا کیا ہے. اور شکر کا اطلاق اس سے ثابت ہوا کہ تینوں چیزوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنْ آخَرَ. تو یہ یعنی شکر عام ہے ان دونوں سے، من وجہن، ان دونوں سے عام ہے. کن دونوں سے؟ حمد اور مدح سے. ٹھیک ہے.
وہ اخص من آخرہ اے اخص من وجہ آخرہ، اور دوسری وجہ سے، دوسری جہہ سے کیا یہ اخص ہے۔ تو شکر عام کس جہہ سے ہے؟ اس جہہ سے کہ حمد شکر جو کیا ہوتا ہے وہ زبان، ہاتھ اور دل، ہر چیز کے اعتبار سے، تینوں کے اعتبار سے، تینوں سے، تو ان تینوں سے کیا ہوتا ہے، اس اعتبار سے کیا شکر جو ہے عام ہے، اور کہہ رہے حمد و مدح اخص ہے کہ وہ صرف اور صرف زبان سے ہی کی جاتی ہے۔ لیکن دوسری جہہ سے یہ اخص ہے، وہ کیسے ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ صرف اور صرف، یعنی شکر صرف اور صرف نعمت ہی کے بدلے کہ ادا کیے جانے والے، یعنی کی جانے والی تعریف کو کہتے ہیں۔ لیکن حمد جو ہے، حمد اور مدح جو ہے یہ کیا ہے؟ یعنی حمد کیا کہتے ہیں کہ نعمت کے بدلے ہو یا نعمت کے بدلے نہ ہو، اسی طرح مدح جو ہے یا نعمت کے بدلے ہو یا نعمت کے بدلے نہ ہو، تو وہ دونوں کیا ہو گیا؟ اخص ہو گیا۔ تو اس طرح وہ عام ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ اخص ہوا۔ تو اس طرح عام اخص من وجہین کی نسبت ہے دونوں کے درمیان، اور عام اخص من وجہین کے درمیان تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے اور دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی چیز دی کسی کو اور اس پر اس نے زبان سے تعریف کر دی، تو اس کو نعمت کے بدلے تعریف کرنا زبان سے ہوا، تو اس کو حمد بھی بولیں گے، مدح بھی بولیں گے اور شکر بھی بولیں گے۔ بات باری اچھا، اور اگر کسی نے زبان سے تعریف کی غیر نعمت کے بدلے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ حمد و مدح تو ہوگا، لیکن کیا حمد و مدح تو ہے مگر کیا یہ شکر نہیں ہے۔ اچھا، اور کسی نے کسی کو کوئی چیز دی نعمت کے بدلے، اس نے اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ معدبانہ انداز میں کھڑے ہو گیا، یا کسی کے آنے پر، اس کے آنے پر اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ شکر تو کہیں گے، لیکن حمد و مدح نہیں کہیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسری بات بیان کی گئی ہے کہ یہاں جب عام اخص من وجہین کی نسبت بیان کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صورت ایسی بھی ہوگی جس میں شکر تو پایا جائے گا لیکن حمد و مدح نہیں ہوں گی۔ یہ نا مطلب ہوا عام اخص من وجہین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، کبھی شکر تو پایا جائے گا لیکن حمد و مدح نہیں پائے جائیں گے۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہوا ہے کہ الحمد رأس الشکری، حمد شکر کی اصل ہے، وما شکر اللہ من لم یحمدہ، جس نے اللہ پاک کی تعریف نہیں کی، اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو جس نے حمد نہ کرنے والے سے شکر کی نفی کی، یعنی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ شکر بغیر حمد کے پایا نہیں جا سکتا، شکر بغیر حمد کے پایا نہیں جا سکتا۔ اور آپ نے جو نسبت بیان کی، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ شکر حمد کے بغیر بھی پا لیا جائے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ اصل میں حمد جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ زبان سے ہی ہوتی ہے، اور زبان سے جو حمد کیا جاتا ہے یہ شائع ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، زبان سے کسی کی تعریف کرتا شائع ہوتی ہے، وہ منقول بھی ہوتی رہتی ہے، نسلوں تک منتقل ہوتی رہتی ہے، باسماری پھیلتی ہے، نسلوں تک منتقل ہوتی رہتی ہے، باسماری جیسے بڑے بڑے علماء کرام کی جو سوانح اور ان کی جو تعریف کلمات وغیرہ ہم تک آئے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ کسی کے بولنے سے ہی آئے ہیں۔ جی اچھا، اس کے برخلاف مدح کیا رہے کہ شکر جو ہے، شکر زبان سے بھی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اعضاء سے بھی کی جاتی ہے۔ تو اعضاء کے عمل میں احتمال ہوتا ہے، اعضاء کے عمل میں جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص آیا اور یہ کھڑا ہو گیا، تو اس میں اس کا بھی احتمال ہے کہ کیا ہوگا؟ شکر ہے، شکر کے طور پر کھڑا ہو رہا ہے، اس کا بھی احتمال ہے کہ استحزان کھڑا ہوا ہے، مذاق اڑانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو اعضاء کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے، اور زبان کے عمل میں احتمال نہیں ہوتا ہے کہ زبان سے جب تعریف کر دی تو وہ تو واضح ہے کہ تعریف ہی ہے، بس باری۔ اچھا، اسی طرح دل سے تعریف کرنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں، اور دل سے جو تعریف کی جاتی ہے وہ دل کا عمل تو کیا ہوتا ہے؟ مخفی ہوتا ہے۔ دل کا عمل کیا ہے؟ مخفی ہے، وہ ظاہر ہوتا بھی نہیں، بات میں آ رہی۔ تو اس بنیاد پر حمد چونکہ زبان سے کی جاتی ہے، اس لیے کیا ہے وہ زیادہ عام اور فائدہ پہنچانے والا ہے، زیادہ عام اور زیادہ فائدہ والا ہے، بات میں آ رہی۔ اس بنیاد پر حمد کو کیا کہا؟ شکر کی اصل کہا،
شکر کی اصل کا. کیوں؟ زیادہ عام ہونے کے لیے اور زیادہ فائدہ پہنچانے کی وجہ سے. سمجھ گئے؟ دیکھو ولما کان الحمد، اور چونکہ حمد من شعب بالشکر، شکر کے قسموں میں سے، اشیاء للنعمتی، نعمت کا کیا کرنے والا ہے؟ زیادہ شائع کرنے والا، یعنی زیادہ عام کرنے والا ہے. حمد کیا ہے؟ نعمتوں کو زیادہ عام کرنے والا ہے. وَأَدَلَّ عَلَى مَكَانِهَا، اور وجود نعمت پر زیادہ دلالت کرنے والا ہے. لِخَفَائِ الْاعْتِقَاد، کیونکہ حمد کی جاتی ہے کس سے؟ زبان سے ہی، لیکن شکر کس سے؟ دل سے بھی کیا آتا ہے؟ وَلِخَفَائِ الْاعْتِقَاد، اعتقاد مخفی ہونے کی وجہ سے. دل میں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ مخفی ہے، کہ تعریف کر رہے یا نہیں کر رہے، وہ تو دوسرے تک منتقل نہیں ہوتی ہے. وما فی ادعاب الجوارح، ادعاب اتعاب کے وزن پر ہے، معنی بھی وہی ہے. اور اعضائے جوارح کو کام پر لگانے میں، اعضائے جوارح کو کام پر لگانے میں من الاحتمال، احتمال ہوتا ہے. کیا ہے؟ احتمال ہے. جیسے کھڑا ہوگا کسی کے آنے پر تو احتمال اس کا ہے کہ اس کی ادب کے لیے کھڑا ہوا ہو اور اس کے شکر کے لیے کھڑا ہوا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ استحزان کھڑا ہو گیا ہو. جعل رأس الشکری، یہ لمحہ کا جواب ہے. یعنی چونکہ حمد کیا ہے؟ شکر کے قسموں میں سے زیادہ نعمتوں کو عام کرنے والا اور اس کے وجود کو پر دلالت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جعل رأس الشکری، جعل رأس الشکر، کس کو؟ حمد کو شکر کی اصل کہا گیا. والعمدۃ فیہ، اور حمد کو کیا کہا گیا؟ ہاں، شکر میں اعلیٰ اور عمدہ کہا گیا. فقال علیہ الصلوۃ والسلام، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد رأس الشکر، کہ حمد شکر کی اصل ہے. وما شکر اللہ من لم یحمدہ، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اس شخص نے جس نے اس کا حمد بیان نہیں کیا. والذم نقیض الحمد، اور ذم کیا ہے؟ حمد کی نقیض ہے، حمد کی نقیض ہے. ٹھیک ہے. والکفران نقیض الشکری، اور کفران کیا ہے؟ یہ شکر کی نقیض ہے. کفران شکر کی نقیض ہے. اب آگے الحمدللہ میں حمد کا، الحمدللہ کا اعراب بیان کریں گے. تو فرمایا ورفعہ بالابتداء وخبرہ للہ، الحمدللہ کا، الحمد کا مرفوع ہونا بالابتداء کس کی وجہ سے ہے؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے. الحمد کا مرفوع ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ یہ تو واضح بات ہے، مگر ایک کہ اگلی بات کی تمہید کے لیے اس کو پیش کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں وَرَفْعُهُ بِالْإِبْتِدَاءِ، اس کا مرفوع ہونا مبتدا ہونے کی وجہ سے. وَخَبْرُهُ لِلَّهِ، اور اس کی خبر کیا ہے؟ للہ، یعنی للہ ثابت سے متعلق ہو کر کیا ہوگا؟ اس کی خبر ہے. وَأَصْلُهُ النَّصْبُ، اور اس کی اصل منصوب ہونا ہے. یعنی الحمدللہ میں حمد کی اصل کیا ہے؟ منصوب. یعنی اصل میں کیا تھا؟ نحمد اللہ حمدن. کیا تھا؟ نحمد اللہ حمدن. تو یہ ہوا کہ فعل کو حذف کر کے، نحمدو فعل کو حذف کر کے کیا کر دیا؟ حمدن کو رکھا، اور اس کی اضافت کی کلمہ جلالت کی طرف حرف جر کے واسطے سے. ٹھیک ہے. اور حمد کو جو ہے، حمد کو پھر یہ ہوا کہ اس کے شروع میں الف لام لا کر کے اس کو مرفوع کر کے مبتدا بنایا. تو اصل میں کیا تھا؟ نحمد اللہ حمدن. اچھا، اب اس کو جو ہے نا یہ بھی نہیں کہا کہ چلو فعل کو حذف کر کے کہہ دیتا حمدن للہ تاکہ وجود فعل پر دلالت ہوتی، ایسا بھی نہیں کیا گیا اور اس کو مرفوع پڑھا گیا. تو اس عدول کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ اصلہ، اس کی اصل نصب ہے. وقد قرئ بھی، اور شاذ میں یہ پڑھا بھی گیا ہے، شاذ میں یہ پڑھا بھی گیا ہے. یعنی نصب کے ساتھ جو اس کو پڑھا بھی گیا ہے. کہ نحمد اللہ حمدن، جس طرح یہ منصوب ہے اس طرح جو ہے شاذ میں پڑھا بھی گیا ہے. وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ إِلَى الرَّفْعِ لِيَدُلَّ عَلَى عُمُومِ الْحَمْدِ. اب یہ عدول کیوں کیا گیا؟ حمدن یعنی اس کو منصوب سے، حمد کو منصوب ہونا تھا، اصل میں تھا منصوب، تو منصوب سے رفع کی طرف عدول کرنے کی وجہ کیا ہے؟
ٹھیک ہے. اور نحمد اللہ حمدن سے عدول کر کے الحمدللہ کہنے کی وجہ کیا؟ تو کہہ رہے گا انما عدل عنہ، اس سے عدول کیا گیا رفع کی طرف، لید اللہ علی عموم الحمدی، تاکہ کیا ہو جائے، تاکہ یہ دلالت کرے عموم حمد پر، یعنی حمد کے عام ہونے پر، وثباتہ لہو، اور حمد کے ثابت ہونے پر اس کے لیے، نہ کہ اس کے تجدد اور حدوث پر. کیونکہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، ثبات پر دلالت کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ثبات پر دلالت کرتا ہے اور دوام پر دلالت کرتا ہے. اس بنیاد پر کیا کیا گیا، عدول کیا گیا. اگر کہا تھا نحمد اللہ تو یہ چونکہ حدوث پر دلالت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یعنی ایک بار بھی کیا تو یہ کہا جانا درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ ہی کہا تو اس سے کیا ہوگا، اس بات کا افادہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیش اور تمام تعریفات اللہ پاک کے لیے، ہمیشہ ہمیش دوام و استمرار کے ساتھ ساری تعریفیں کس کے لیے، اللہ پاک کے لیے. تو اس کا نقطہ کیا ہے، وہی ہے کہ تاکہ یہ دلالت کرے ثبات پر اور عموم حمد پر، عموم حمد پر کہ ہمیشہ ہمیش تعریفیں کیا ہے، اللہ پاک کے لیے ہے. اچھا، وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي تُنْسَبُ بِأَفْعَالٍ مُضْمَرَةٍ لَا تَكَادُ مُسْتَعْمَلُ مَعَهَا. اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ میں جو حمد ہے یہ کون سے مصادر میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ان مصادر میں سے ہے جو منسوب ہوتے ہیں ایسے افعال کی وجہ سے جو پوشیدہ ہوتے ہیں اور جلد اس کے ساتھ استعمال نہیں کی جاتی. فعل کے ساتھ ان کا استعمال جلد نہیں کیا جاتا. اصل میں یہ ہے، بعض حضرات نے اس کی تفصیل کی ہے کہ یہ مصادر جو ہوتے ہیں، یہ ایسے مصادر جو ایسے افعال کی وجہ سے منسوب ہوتے ہیں جو افعال پوشیدہ ہوتے ہیں اور جلد اس کے ساتھ، یعنی افعال کے ساتھ یہ استعمال نہیں کیا جاتا. جیسے حمد للہ، شکر للہ، اصل میں کیا تھا، حمد تو حمد للہ. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح یا حمد اللہ حمدن، حمد للہ کیا تھا، حمد اللہ حمدن، شکرت اللہ شکرن. تو اس میں کیا ہوتا ہے، فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مصدر کو ذکر کرتے ہیں، حمد للہ شکرن للہ شکرن حمدن، اس طرح ہوتا ہے. تو یہ جو اس قسم کے مصادر ہوتے ہیں، اس میں بعض لوگوں نے تفصیل کی ہے کہ اس کی ان مصادر یہ اس طرح کے جو مصادر ہوتے ہیں، اگر فاعل یا مفعول کی طرف اس کی اضافت ہو جائے، فاعل یا مفعول کی طرف اگر اس کی اضافت ہو جائے، حرف جر کے واسطے سے ہو یا بلا واسطہ، ٹھیک ہے، حرف جر کے واسطے سے ہو یا بلا واسطہ اگر اضافت ہو جائے تو فعل اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہوتے ہیں، فعل استعمال اس کے ساتھ نہیں ہوتے. جیسے غفرانک، غفرانک مصدر ہے، اس کے ساتھ اس کا مفعول موجود ہے، اس کے مفعول کی طرف بلا واسطہ اضافت ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے، بلا واسطہ اضافت ہوئی ہے. تب یہاں پر جو ہے نا غفرتا غفرانک، یہ فعل جو محذوف ہے اس کو نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، استعمال کرنا اس کے ساتھ جو ہے جائز ہی نہیں ہوگا. یا اسی طرح حمدن للہ، حمدن للہ، تو حمدن مصدر ہے، اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے نا حرف جر کے واسطے سے اس کی اضافت کس کی طرف، یہ کیا کریں کہ مفعول کی طرف ہو گئی ہے حرف جر کے واسطے سے. اس لیے اب یہاں پر کیا حمدتو حمدن للہ ہی نہیں کہیں گے. بات سمجھ. تو کیا قاعدہ ہوا کہ یہ جو ایسے مصادر ہوتے ہیں، اس کی اگر اضافت کر دی جائے اس کے مفعول کی طرف حرف جر کے واسطے سے یا بلا حرف جر کے، تو ان کے ساتھ، ان مصادر کے ساتھ ان کے افعال استعمال ہوتے نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اگر مصدر بیان نو کے لیے ہو تو فعل کا استعمال جائز ہوتا ہے. جیسے مکرو مکرہم، مکرو مکرہم، تو مکرہم کے ساتھ مکرو کا استعمال جائز ہوا، کیونکہ
مکرہم کیا نو کو بیان کرتا ہے، سعی سعیہ، سعی سعیہ، تو یہاں پر کیا ہوگا، فعل کا استعمال ہوگا۔ اچھا، اور اگر بیان نو کے لیے نہ ہو، اچھا چلے بیان نو کے لیے نہ ہو تو فعل کا استعمال نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسے مصادر کے بعد، یعنی ایسے مصادر کی اضافت اگر نہ کی جائے کس کی طرف، اس کے فاعل یا مفعول کی طرف، نہ حرف جر کے واسطے سے یا بلا واسطہ، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، فعل کا استعمال جائز ہوتا ہے۔ جیسے سقاک اللہ سقین، رعاک اللہ رعین، سقاک اللہ، تو سقین، سقین رعین، مثال کے طور پر سقین رعین، ٹھیک ہے، اس کی اضافت کس کی طرف، فاعل کی طرف نہیں کی گئی ہے، نہ مفعول کی طرف کی گئی ہے، تب یہاں پر جو ہے نا فعل کو استعمال کرنا اس کے ساتھ کیا ہوگا، جائز ہوگا، اور یہ کہنا درست ہوگا، سقاک اللہ سقین، رعاک اللہ رعین، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاصہ ہوا کہ ان مصادر کے بعد اگر ان مصادر کی اضافت اگر کی جائے کس کی طرف، اس کے فاعل مفعول کی طرف، حرف جر کے واسطے سے یا بلا واسطہ، تو کیا ہوگا، اس کے فعل کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر بیان نو کے لیے ہو تو جائز ہے۔ اچھا، اور اگر اس کی اضافت فاعل مفعول کی طرف نہ ہو کسی بھی طریقے سے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، اس کے فعل کا استعمال اس کے ساتھ جائز ہے۔ اب آگے الحمدللہ میں الف لام کی بحث کر رہے ہیں۔ والتعریف فیہ للجنس، الف لام، الحمد میں الف لام جو حرف تعریف ہے یہ جنس کے لیے ہے۔ دیکھیے حمدن، ٹھیک ہے، نکرہ، یہ بھی مصدر یہ بھی جنس پر دلالت کرتا ہے، مصدر بھی کیا کرتا ہے، جنس پر ہی دلالت کرتا ہے، اور الف لام جنسی کے ساتھ بھی کیا ہوگا، جنس پر ہی دلالت کرے گا۔ جیسے حمدن، اس کا معنی بھی جنس حمد، جنس تعریف، ٹھیک ہے، اور الحمد اس کا معنی بھی کیا ہے، جنس تعریف۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ الف لام کے بغیر اگر ہو تو مطلق جنس پر دلالت کرے گا، کیا کرے گا، مصدر کیا کرے گا، مطلق جنس پر دلالت کرے گا۔ لیکن اگر الف لام کے ساتھ ہو تو حقیقت مستحضرہ یا ماہیت مستحضرہ فی ذہن پر دلالت کرے گا، اس جنس پر دلالت کرے گا جو کیا ہے، ذہن میں حاضر ہے، ٹھیک ہے، ماہیت مستحضرہ فی ذہن پر دلالت کرے گا۔ جیسے رجعہ، الرجعہ، اور الرجعہ میں یہی کہا گیا کہ رجعہ کا معنی کیا ہے، مطلقاً لوٹنا، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کا ہو، اور الرجعہ کا معنی وہ ایسا لوٹنا جو ذہن میں ہے، جو ذہن میں حاضر ہے۔ بس میں کرے وہ تعریف فیہ للجنسی، اور الحمدللہ میں الف لام جو حرف تعریف ہے یہ جنس کے لیے، اور اس کا معنی ہے الاشارۃ، اشارہ کرنا اس کی طرف جو یعرف ما یعرف کل احد، جو ہر شخص جانتا ہے کہ ان الحمد ما ہوا، کہ حمد کیا ہے، کہ حمد سے مراد کیا ہے، وہ حمد ہے جو مستحضر فی ذہن ہے، وہ حمد ہے جو مستحضر فی ذہن ہے۔ بات میں آ رہی ہے، کیونکہ الف لام جنسی کے ساتھ ہے۔ اول الاستغراق، یا الف لام یہاں پر استغراق کے لیے، دیکھیے الف لام جو ہوتے ہیں یہ یا تو عہد کے لیے ہوں گے یا جنس کے لیے ہوں گے، دو ہی صورت ہے، عہد کے لیے ہوں گے یا جنس کے لیے ہوں گے۔ اگر خارج معہود موجود ہو تو عہد خارجی ہوگا، ورنہ جو ہے جنس کے لیے ہوگا، ورنہ کیا ہوگا، جنس کے لیے ہوگا۔ اب اگر وہ فرد غیر معین مراد ہو تو عہد ذہنی ہوگا، اور خاص ماہیت مراد ہو تو کیا کرے کہ وہ جنس کے لیے ہے، اور ماہیت کے تمام افراد مراد ہو تو استغراقی ہوتا ہے۔ کیا ہے، استغراقی مراد ہے، استغراقی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اول الاستغراقی، یا استغراق کے لیے ہوگا، استغراق کے لیے ہوگا۔ اگر جنس کے لیے ہو وہ بھی استغراق کا ہی فائدہ دے گا، کیونکہ جب کوئی ماہیت اور کوئی جنس موجود ہے، جنس حمد ہے، تو جنس حمد اگر اللہ کے لیے ثابت ہے تو اس جنس کے اندر جتنے افراد آئیں گے وہ سب کے سب ثابت ہے، تو جنس بولیں گے پھر بھی کیا ہوگا، استغراق ہی کا فائدہ ہوگا، اور استغراق بولیں گے پھر بھی۔ کہ او للاستغراق، یا استغراق کے لیے، اذ الحمد فی الحقیقت کلہ لہ، کیونکہ حقیقت میں تمام تعریفت اللہ کے لیے ہے، اس لیے کیا ہے، یہ استغراق کے لیے بھی صحیح ہے۔ اذ ما من خیر، اب سوال پیدا ہوا کہ بھلائی پر تعریف کی جاتی ہے اس کو حمد بولتے ہیں، خوبی پر تعریف کرنے کو، اختیاری خوبی پر،
تو بہت سارے خوبیاں تو انسان کے اندر بھی ہوتی ہے. انسان نے کسی پر سخاوت کر دی, انسان نے کسی پر فضل کر دیا, احسان کر دیا, تو پھر تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے خاص ہے. ایسا کیسے؟ کچھ تعریفات تو انسانوں کے لیے بھی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں از مامن خیرن, اس لیے کہ جو بھی بھلائی ہے اللہ وہو مولی ہی, وہ سارے کے ساری بھلائیاں اللہ پاک ہی عطا فرمانے والا ہے, بے واسطن واسطے سے ہو یا بغیر واسطے سے ہو. کما قال اللہ تعالی, جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ, اور تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے لیے ہی ہے. اب یہاں پر جو ہے نا ایک فائدہ بتاتے ہیں, وفیہ اشعار بانہ تعالی. جب الحمدللہ کہا تو الحمدللہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک حی ہے, قادر ہے, عالم ہے, مرید ہے, ارادہ فرمانے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حمد کہتے اختیاری خوبی پر تعریف کرنا, اور اختیاری خوبی پر جب تعریف کریں گے, جو اختیار والا ہوگا وہ حی ہوگا, جو اختیار والا ہوگا وہ قادر ہوگا, جو اختیار والا ہوگا ارادہ کرنے والا ہوگا. نہیں سمجھا؟ تو الحمدللہ سے کیا ہو گیا؟ اشارتاً یہ بھی چیزیں ثابت ہوگی, اللہ کے جو اوصاف یہ بھی کیا ہو گئے؟ اس میں ثابت ہو گئے. وفیہ اشعار, اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ پاک ہے, یعنی حی ہے, قادر ہے, مرید ہے, عالم ہے. ٹھیک ہے, یعنی حی ہے, زندہ ہے اور زندگی بخشنے والا ہے, قدرت والا ہے, ارادہ فرمانے والا ہے, عالم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اذ الحمد لا یستحقہ الا من کان ھذا شانہ, اس لیے کہ حمد کا مستحق وہی ہوتا ہے جس کی یہ شان ہوتی ہے, جس کی یہ شان ہوتی ہے. اب یہاں پر آخری ایک بحث ہے, وہ یہ ہے کہ الحمد کے بارے میں مختلف قرات. تو ایک قرات تو یہ ہو گئی الحمدللہ, دوسری قرات تھی الحمدللہ, تیسری قرات ہو گئی الحمدللہ. کتنی قرات ہو گئی؟ 3 قرات ہے. ٹھیک ہے, دیکھو وقریہ الحمدللہ, اور کیا پڑھا گیا؟ الحمدللہ پڑھا گیا ہے باتباع الدال لاما. ٹھیک ہے, دال کو لام کا تابع کر کے. ٹھیک ہے, دال کو لام کا تابع, لام میں کیا ہے؟ کسرہ ہے نا, تو دال کو لام کا تابع کریں گے تو کیا ہوگا؟ دال کے نیچے بھی کسرہ آئے گا, تو کیا بولیں گے؟ الحمدللہ. وبالعکسی, اور اس کا برعکس کر کے, یعنی لام کو دال کا تابع کر کے, لام کو دال کا تابع کرتے. دال پر کون سی حرکت ہے؟ ضمہ. تو لام کو بھی اگر اس کا تابع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس پر بھی ضمہ آئے گا, تو کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ عمل اتباع جو ہے نا, یہ اصل میں ایک کلمے میں ہوتا ہے. جیسے فخیزن میں فا ہے, خا ہے. ٹھیک ہے, تو خا چونکہ قوی ہے, اس بنیاد پر فا کو خا کے تابع کر کے فخیزن پڑھنا, یہ کیا اتباع ہے؟ کیا پڑھنا؟ فخیزن کو فخیزن پڑھنا. کیا پڑھنا؟ فخیزن پڑھنا. یہ کیا اتباع ہے؟ تو ایک کلمہ میں اتباع کا عمل اصل میں ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ یہ تو 2 کلمات ہیں نا, الحمد الگ ہے اور للہ الگ ہے, تو پھر یہاں پر اتباع کا عمل کیسے ہوگا؟ تو اس کو کہا کہ تنزیلا لہما, ان دونوں کو اتارتے ہوئے منزلۃ کلمۃ واحدۃ, ایک ہی کلمے کے منزل میں, من حیث انہما, اس حیثیت سے کہ یہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں. یعنی چونکہ الحمدللہ یہ دونوں کے دونوں جہاں بھی استعمال ہوتے ہیں الحمد کے بعد للہ ہی آتا ہے, تو چونکہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں, اس بنیاد پر گویا کہ یہ دونوں ایک ہی کلمہ ہے اور ایک کلمے کے منزل میں ہے. تو ایک کلمے کے منزل میں ہونے کی وجہ سے ان پر عمل اتباع ان کے ساتھ بھی کیا گیا. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.